بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینے آدمی کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پن دکھا دیتے ہیں، اور پھر آپ تا عمر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑا ہی عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسے کرنی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینے پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی بھونڈی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی ثمر نہیں نکلتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھٹیا انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ انسان کی شخصیت اس کے عادات اور اطوار اور افعال اور کردار سے نمایاں ہوتی ہیں۔ انسان فطری طور پر اپنا مصاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جاپانی مقولہ ہے، جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معمولی سے معمولی عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی فحش باتوں اور برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بھلائی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت اور الفت کا حامل ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھے لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچان بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس میں کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں، تو وہ شخص بدترین انسان مانا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشرے کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید ہو نہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں۔ بس اوقات انسان کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آتا ہے، اس سے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد ہوگا، حالانکہ وہ بدترین انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی وضاحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے کی اجازت دے دو، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشرے کا برا انسان ہے۔ جب وہ داخل ہو تو آپ نے ان سے نرم گفتگو کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شر اور فحش کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لیں۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو علی الاعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، اسے غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقصود ہجو نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئندہ سطروں میں انسان کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہو اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہو۔ ایسا شخص
सच और झूठ को मिलाकर लोगों में फसाद व बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से उसे निफाक की अलामत करार दिया गया है। ऐसे लोगों को इंसानियत का दुश्मन और मुआशरे का नासूर समझा जाता है। ऐसा शख्स लोगों की कमज़ोरियों की टूह में लगा रहता है ताकि उनकी इत्तला दूसरों को दे, इस तरह उनके माबैन कता ताल्लुक़ का सबब है। इसी वजह से उसका दिल हसद और कीना की आग में जलता रहता है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने दो तरफ़ा बातें बनाने वाले को चुगलखोरी की खसलत से भी बदतर बताया है। चुगली में आदमी सिर्फ एक की बात को दूसरे के यहाँ नकल करता है, जबकि यहाँ दो तरफ़ा मुखालिफाना बातें पहुँचाई जाती हैं। क़यामत के दिन ऐसे शख्स के पास दो अंगारों की ज़ुबान होगी। ऐसे शख्स से मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स दुनिया में दो चेहरे रखता होगा, क़यामत के दिन उसके मुँह में दो अंगारों की ज़ुबानें होंगी। आपने ऐसे बदतरीन शख्स की मज़ीद वजाहत फरमाई। अल्लाह ताला के बंदों में बुरे वो लोग हैं जो चुगलखोरी करते हैं, मोहब्बत करने वालों के दरमियान तफरका डालते हैं और भले लोगों में ऐब तलाश करते हैं। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतरीन शख्स की तीन अलामतें बताई हैं। एक ये कि वो चुगलखोरी करता है ताकि एक शख्स की ऐब जोई के सबब दूसरा उससे बदगुमानी का शिकार हो जाए। ऐसे शख्स के मुतल्लिक एक दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा वो शख्स है जो लोगों के माबैन मोहब्बत और अखुवत को इख्तिलाफ व इंतिशार के ज़रिए तार तार करने की कोशिश करता है। जबकि तीसरा शख्स वो है जो इस फ़िक्र में लगा रहता है कि किसी नेक आदमी में कोई ऐब निकाल कर उसे फैला दे ताकि लोगों में उसकी रुसवाई हो। बा अल्फाज दीगर वो दूसरे इंसानों की रुसवाई के लिए कोशां रहता है। तमाम इंसानों का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, वही इंसान की ज़रूरतों को पूरी करता है, लिहाजा उन्हें उसी के सामने सजदारेज़ होना चाहिए, ना कि अल्लाह ताला के बिलमुकाबिल किसी दूसरे को हाजत रवा तस्लीम किया जाए, जैसा कि मज़ार और पीर देखने को मिलता है। ये बंदे की सबसे बड़ी सरकशी होगी। ऐसे शख्स को भी हदीस में बदतरीन इंसान कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदतरीन इंसान वो है जो कब्रों को मसाजिद यानी इबादत गाह बना लेते हैं। इस कायनात में बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो दूसरों की दुनिया बनाने में भूल जाते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। इस तरह उनकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है। उनके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक मर्तबे में बुरे लोग वो होंगे जो दूसरों की दुनिया बनाने में अपनी आखिरत ख़राब कर लेंगे। क़यामत की अलामतों में से है बुराइयां आम हो जाएंगी और उनका इतना चर्चा होने लगेगा कि लोग बुरे कामों को बुरा नहीं समझेंगे। इस तरह बुरे लोगों की कसरत हो जाएगी। इसी बात की पेशीन गोई करते हुए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे लोगों पर क़यामत का वक़ू होगा। मज़कूरा तमाम अहदीस से ऐसे बदतरीन लोगों की शनाख्त बताई गई है जिसके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरुन्नास, शरारुन्नास, शरारुल इबादुल्लाह वगैरह कहकर वजाहत फरमाई है। इनके अलावा झूठ, ग़ीबत, बदकारी और बद अखलाकी वगैरह जैसे अमल के मुर्तकिब लोग भी बदतरीन इंसान हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से भी खैर की तवक्को नहीं की जाती और ना उसके शर से लोग मामून नहीं होते, लिहाजा वो भी बदतरीन इंसान हैं जिनको हदीस में बुरा कहा गया है। अल्लाह ताला हमें बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें नेकों कारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।